نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، روایت میں آتا ہے کہ جو اذان دیتا ہے اس اذان دینے والے کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو اس کے کیا کہنے۔ اور فرمایا جب کوئی اذان دیتا ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہ تمام چیزیں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتی ہیں اور قیامت کے دن اس کے لیے گواہی بھی دیں گی۔ اور بعض روایت میں آتے ہیں جہاں تک آواز جاتی ہے اس کے برابر اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، میں نے حاجی صاحب سے کئی مرتبہ سنا کہ اذان کا جواب دینے پر اذان کا جواب دینے پر ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر جب کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو ہم بھی وہی کہیں، جب وہ حی علی الصلاۃ کہے، مطلب باقی سارے ایسے، جب حی علی الصلاۃ کہے تو ہم نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ حی علی الفلاح کہے گا تو اس وقت بھی ہم نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب وہ کہتا ہے قد قامت جب وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہم اس وقت کہیں گے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ اسی طرح جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت میں بھی ویسے ہی لفظ کہتے ہیں، وہی باتیں کہتی ہیں جیسے مؤذن جو ہے اقامت کہتے ہوئے کہتا ہے، لیکن اذان کی طرح جواب میں۔ لیکن جب قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں تو اس وقت ہم کہیں گے اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔